اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین اور تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کی صحت و سلامتی اور کامیابی اور ظہور حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے دعاؤں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تعلیمات اہل بیت پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سنڈے کلاسز کا یہ ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج شب شہادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ علی رضا علیہ السلام نے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علی کی ولایت اتنی ہی ضروری ہے، اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام نے فرمایا کہ ولایت علی کا اقرار ملائکہ کا سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ قرآن پڑھنے والے، اللہ رسول کے فرمان پر عمل کرنے والے، تعلیمات دین اور تعلیمات اسلام پر عمل کرنے والے اور جاننے والے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلا خلیفہ بنانا چاہا تو اعلان کیا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ جب میں اس پتلے میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ آدم کا مجسمہ تیار ہوا، اللہ نے روح پھونکی اور ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے انکار کیا۔ اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکالا اور وہ جو ہے لعنتی قرار دیا گیا۔ چنانچہ آج ہر بندہ شیطان پر لعنت کرتا رہتا ہے۔ شیطان نے آدم کا سجدہ نہیں کیا، جبکہ حکم خدا تھا کہ آدم کا سجدہ کیا جائے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایت علی کا اقرار بھی اسی سجدہ کرنے جیسا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اقرار نہیں کریں گے تو ہم بھی اسی طریقے سے ہیں جس طریقے سے شیطان نے جناب آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اور سب جانتے ہیں کہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکالا، اپنی بزم سے نکالا، اپنی جنت سے نکالا، اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت و ملامت ہوتی رہتی ہے۔ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ عقیدے کے اعتبار سے بھی اہمیت ہے اور عملی اعتبار سے بھی اہم ہے۔ ولایت علی کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پہلے اور آخری حج سے جب واپس پلٹ رہے تھے تو مقام غدیر پہ اپنے قافلے کو روکا، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ اے رسول، اس پیغام کو پہنچا دو جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے۔ اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کوئی بھی کار خیر نہیں کیا، کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا۔ اتنا سخت بیان اللہ کی جانب سے ولایت علی کے معاملے میں تھا کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا گیا، علی کو ولی نہیں بنایا گیا، تو آپ نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ مولا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ولایت علی کا اقرار ایسے ہی ہے جیسے ملائکہ کا سجدہ کرنا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ جناب آدم کو اللہ نے سجدہ کروایا، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔
اس سجدے کے متعلق ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ حکم خدا کی بجا آوری میں اگر ہم کوتاہی کریں گے، کمی کریں گے یا نافرمانی کریں گے یا انکار کریں گے تو ہم سزا کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ وہ ابلیس، وہ شیطان جو بہت بڑا عبادت گزار تھا، ملائکہ کی بدن میں رہتا تھا اور اس کے ایک ایک سجدے کئی سال کے ہیں اور ایک ایک نماز کئی صدیوں پر ہیں، لیکن ایک حکم خدا کی بجا آوری میں کہ پروردگار تجھے مانوں گا، تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں گا، اس بنا پر اللہ نے نافرمانی کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے اسے اپنی بدن سے نکال دیا۔ آج اگر ہم اللہ والے ہیں، رسول والے ہیں، تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ، اس کے رسول اور اس کے اہل بیت کو مانیں، جسے اللہ نے بحکم خدا اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا ہے اور پیغمبر نے بحکم خدا امت کے حوالے ان لوگوں کو کیا ہے۔ انہی میں سے امام علی رضا علیہ السلام کی بھی شان ہے اور وہی سلسلہ ہے جس سلسلے کے آپ نے وضاحت فرمائی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، یہ حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ولایت علی کے متعلق جو ہے زیادہ احتیاط سے کام لیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت کے کئی پہلو نکلتے ہیں جس پر ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنی بزی لائف میں اتنا بزی ہو گئے ہیں، اتنا مشغول ہو گئے ہیں کہ عبادت الہی اور حقوق الہی اور حقوق ناس کو جو ہے فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اسی راہ پہ چلیں جس راہ پر ہمارا خدا ہمیں چلانا چاہتا ہے، جس راہ پہ اللہ اور رسول ہم سب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کی عبادت کے پہلو کو اگر غور کیا جائے تو امام جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، جو ہادی ہوتا ہے، جو رہبر ہوتا ہے، جو نمائندہ الہی ہوتا ہے، جو لوگوں کو راہ حق دکھلانے آتا ہے، جو لوگوں کو مسئلے مسائل بیان کرنے آتا ہے، لوگوں کو مشکلات سے نکالنے آتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ امام کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ امام جب مأمون رشید کے دربار میں تھے تو بہت سے مناظرے ہوئے، اور یہ مناظرے جو ہے علمی ہوتے تھے، فکری ہوتے تھے، مذہبی ہوتے تھے، عقیدت کے ہوتے تھے، ایمانی ہوتے تھے، لہذا اس میں امام وقت دیتے تھے۔ لیکن انہی اوقات میں جب مناظرے ہو رہے ہوں، جب بحثیں ہو رہی ہوں، جب افہام و تفہیم ہو رہی ہو، جب مسئلے مسائل بیان کیے جا رہے ہوں، جب لوگوں کو راہ حق دکھلایا جا رہا ہو، لوگوں کے سوال جواب ہو رہے ہوں، اتنی اہم بحث میں جو ہے جب وقت نماز ہو جاتا تھا تو امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت کا یہ بھی پہلو دیکھا گیا کہ امام مناظرے کے عالم میں جب وقت نماز ہوتا تھا تو امام کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ابھی وقت نماز ہوا ہے، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگ کہتے تھے مولا یہ مناظرے کا وقت ہے، یہ علمی گفتگو کا وقت ہے، ابھی گفتگو پوری نہیں ہو سکی، ابھی تشنگی باقی ہے، ابھی سوال کا جواب پورا نہیں ہو سکا۔ امام فرماتے تھے کہ ابھی وقت نماز ہوا ہے، میں نماز میں جا رہا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد میں اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو امام کی سیرت کے اس پہلو پر بھی ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب امام کے چاہنے والے ہیں اور امام کے ماننے والے ہیں۔ امام کی امامت، ان کی عصمت و طہارت پر ہمیں یقین ہے اور محبت اہل بیت کا ہم دم بھرتے ہیں، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ امام کے سیرت کے اس پہلو پر بھی ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ امام اس لیے آتا ہے کہ تاکہ وہ ہم سب کو سکھانے کے لیے آیا ہے۔ امام جو بھی افعال بجا لاتے ہیں، امام کی جو بھی سیرت ہے، جو بھی تعلیمات ہے، وہ ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہوتی ہے، اسی سے ہم سب جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اتنا مشغول نہ ہو جائیں
کہ وقت نماز کی قدر و قیمت ہماری نگاہوں میں نہ رہے، بلکہ امام علی رضا علیہ السلام کی اس سیرت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امام چاہے جتنا مشغول رہتے ہوں، چاہے جتنے بڑے بڑے مسئلے حل ہو رہے ہوں، لیکن اگر وقت نماز آ جائے تو امام اس مسئلے کو وہیں پر روک دیتے تھے اور نماز کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہ نماز کے لیے انسان کا حاضر ہو جانا وقت نماز کی قدر و قیمت بتلاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آیا ہے۔ یوں تو ہم ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارا یقین اور عقیدہ اور ایمان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وقت اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، لیکن وقت نماز ہمیں زیادہ احساس ہونا چاہیے کہ اب ہمیں وہ بلا رہا ہے جس نے ہمیں بھیجا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو روزی دیتا ہے، جو ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، جو پالتا ہے، جس نے ساری آسائش کی ہے، جس نے ساری مصیبتوں سے ہم سب کو بچایا ہے، ہمارا خالق و مالک و رازق ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ لہذا وقت نماز ہم سب کو جو ہے امام کی اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے وقت نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور وقت نماز کی قدر کرنا چاہیے۔ جب وقت نماز ہو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اس لیے کہ یہی سب سے بڑی بارگاہ ہے، یہی سب سے بڑا حاکم ہے، یہی سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، یہی سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے، اسی کی ذات سے ہمیں سکون ملنے والا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی وقت نماز ہو تو ہم اپنے سارے کام کو روک دیں، عبادت الہی میں مشغول ہو جائیں۔ یہی سیرت امام بھی ہے، یہی خدا بھی چاہتا ہے، یہی اہل بیت بھی چاہتے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت کے دوسرا پہلو جو ہے سماجی اعتبار سے ہے، اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تعلیمات اہل بیت ہم سب کے لیے ہوتی ہے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین و دنیا میں سرخرو ہو سکیں، دین و دنیا میں ہمیں خوشیاں ملیں، دین و دنیا میں ہمیں کامیابی ملے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رسول اور اہل بیت کے راستے پہ چلیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہر تعلیم جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت میں ایک پہلو یہ بھی ملتا ہے کہ امام ولی عہدی کے عہدے پہ ہیں۔ امام کا عہدہ خود خدائی عہدہ ہے، لیکن دنیا کی طرف سے دیے ہوئے عہدے جو ہے ولی عہد بھی امام ہیں۔ ان تمام پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ امام جس کا رتبہ اعلیٰ اور عرفہ ہے، افضل کائنات ہوتا ہے، اشرف الکائنات ہوتا ہے، وہ امام جو تمام ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتا ہے، اس امام کی تعلیمات میں ایک یہ تھا کہ امام اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہونے کے بعد امام سب سے ملتے جلتے تھے۔ امام کی نگاہ میں نہ کوئی امیر ہوتا تھا، نہ کوئی غریب ہوتا تھا، امام کی نگاہ میں نہ کوئی اپنا ہوتا تھا، نہ پرایا ہوتا تھا، بلکہ امام کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب دسترخوان لگتا تھا تو امام اپنے ساتھ سب کو دسترخوان پہ بٹھاتے تھے، اور اس دسترخوان کی عظمت کو امام نے بتلایا کہ یہ دسترخوان جب لگ جائے تو ایسا نہ ہو کہ امیر ہمارے پہلو میں بیٹھے، غریب تھوڑا دور بیٹھے، غلام اور دور بیٹھے، نہیں، بلکہ دسترخوان پر جب انسان بیٹھتا ہے تو اس میں نہ امیر ہے، نہ غریب ہے، نہ اپنا ہے، نہ پرایا ہے۔ امام کی سیرت یہ تھی کہ امام سب کو بٹھاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ مولا یہ غلام ہے، اس کے لیے دوسرا دسترخوان لگنا چاہیے۔ امام فرماتے تھے نہیں، یہ غلام ہے تو کیا ہوا، یہ دسترخوان امام ہے، یہاں پر ہر ایک کو بیٹھنے کا حق ہے۔ یہ دو ہی جگہ سلسلے نظر آتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے اپنے پرائے نہیں دیکھے جاتے، امیر غریب نہیں دیکھے جاتے، غلام آزاد نہیں دیکھے جاتے۔ ایک دسترخوان امام ہے اور ایک نماز کی صف ہے۔ نماز کی صف میں جو جیسے آتا جائے ویسے اپنی جگہ بناتا جائے، دسترخوان پر جو جیسے جس کو جگہ ملتی جائے وہ بیٹھتا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جگہ ریزرو کر دی جائے، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے نہیں ہے، جو آتا جائے وہ بیٹھتا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دسترخوان کی عظمت کو پہچانیں اور اس کے احترام کو باقی رکھیں،
کہ دسترخوان پر جو جہاں بیٹھتا ہے اسے بیٹھنے دیں، اسے اٹھائیں نہیں، اسے ریزرو نہ کریں کہ یہ فلاں کے لیے ہی مخصوص ہے، یہاں فلاں ہی بیٹھے گا، نہیں، دسترخوان ہے، جہاں جس کو جگہ مل رہی وہاں بیٹھنا چاہیے۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھ جائیں تو آپ کی ایک ذمہ داری اور بنتی ہے، وہ بھی سیرت امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ وہ سیرت امام کی یہ تھی کہ امام فرماتے تھے کہ جب تم دسترخوان پر بیٹھ جاؤ اس کے بعد تمہیں دسترخوان کا احترام کو برقرار رکھنا ہے۔ دسترخوان کا بھی ایک احترام ہے، اس کا بھی ایک درجہ ہے، یہ بھی ایک فضیلت رکھتا ہے، اس کا بھی ایک حق ہے کہ جب تم دسترخوان پر بیٹھ جاؤ تو پھر تمہیں کسی کی تعظیم کے لیے، کسی کے اکرام کے لیے اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑنی ہے جب تک تم کھانا نہ کھا لو۔ امام فرماتے ہیں کہ جب تم دسترخوان پر بیٹھے ہو تو اگر میں بھی آ جاؤں تو تمہیں ہماری تعظیم کے لیے نہیں اٹھنا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر میں بھی آ جاؤں اور تم کھانا کھا رہے ہو تو کھانے کو چھوڑ کر ہمارے استقبال کے لیے نہیں کھڑا ہونا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بتلاتا ہے واقعہ، یہ ہم کو پیغام دیتا ہے کہ رزق جو ہم کھا رہے ہیں، دسترخوان پہ جو بیٹھے ہیں، یہ بھی اہمیت رکھتا ہے، اتنا اہم ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں بھی آ جاؤں تو میرے احترام کے لیے تمہیں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہیں احترام دسترخوان کا برقرار رکھنا ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام کی تعلیمات پر عمل کر سکیں اور امام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔